کو بتا دینا کہ عورتیں اپنے ہاتھ اٹھائیں گی کہاں؟ سینوں کے برابر. تو عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، یہ نبی کا حکم ہے یہ ہمارا ہے، تمہارا ہے؟ خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں، خواہش سینے میں ہے اس لیے. اب نبی سے پوچھو کہ اے پیغمبر آپ نے عورتوں کے لیے کیوں حکم دیا؟ اور میرے بھائی عورت اور مرد کی نماز میں تو کوئی فرق ہے نہیں، اور نبی کہتے ہیں نہیں، عورت ہاتھ اٹھائے تو سینے تک اور مرد ہاتھ اٹھائے تو کاندھوں تک. تو عورت کی نماز کا الگ طریقہ اور مرد کی نماز کا الگ طریقہ، یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں. وائل ابن حجر امام ابو حنیفہ پر ایمان لانے آئے ہیں. یہ تو حضور کے صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ دیکھو عورت کو حکم یہ دے رہا ہوں اور مرد کو حکم یہ دے رہا ہوں. تو عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سینہ عورتوں کی فطرت ہے کہ اس کو پردے میں رکھنا اور اس کو چھپانا یہ زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں، اور یہ حیا سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہ استر ہے. زیادہ سے زیادہ عورتیں سینے کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرتی ہیں. تو ہاتھ یہاں رہے گا تو سینے چھپے رہیں گے، خواہش دبی رہے گی نہیں. استر، وہ استر کا ترجمہ پتہ نہیں الگ سمجھا کیا سمجھا. سینوں سے ہاتھ باندھنے کا تعلق اس لیے ہے کہ عورتوں کے لیے سینوں کے واسطے ساتر بنے گا، پردے کا ذریعہ بنے گا. اور مردوں اور عورتوں کی نماز ایک طرح کی ہے، تو عورتوں کو سینہ چھپانے کا حکم ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا سینہ چھپاوے. میں نے بتایا تھا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اوڑھنی اوڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے عورت کو اس دن اوڑھنی اڑایا تھا. آج اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تم بھی سینہ پکڑو، سینے پر رکھو. تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی سینے پر ہاتھ اسی لیے باندھتے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں احساس ستاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سے گروپ میں سے ہیں، اس میں سے ہیں کہ اس میں سے ہیں. بھائی وہ چھپا رہی ہے تو ہم کو بھی چھپانا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخنثوں کی ٹولی ہو، جن کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. مرد کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر خواہش ہے، ان کو خواہش نظر آئے. حالانکہ یہ حکم اس لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ ناک کے نیچے. ان کو حدیث نہیں ملی اور بار بار چلا رہے ہیں صحیح حدیث ہونی چاہیے، صحیح حدیث. تو صحیح حدیث کاہے بول رہے بار بار؟ ان کو تو وہ تو رامائن گیتا والا مولوی ہے، اس کو حدیث کیا معلوم. وہ پیچھے والے جو بیٹھے تھے نا گرو لوگ، وہ تو بیرون میں جتنا بھر دیا تھا اتنا نکل گیا. وہ لوگ سمجھائے تھے کہ ناک کے نیچے باندھنے والی حدیث ضعیف ہے، اس لیے صحیح کا بولنا، صحیح کا لفظ بولنا. لیکن اس علم سے یتیم مادرزاد یتیم کو پتہ نہیں ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث سب ضعیف ہی نہیں ہے، صحیح سند سے بھی آئی ہے. صحیح سند سے جب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نکال کر علامہ شوق نیموی رحمت اللہ علیہ نے دکھا دی، تب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے والے نسخے میں نہیں ہے. ارے بابا تمہارے والے نسخے میں نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر تو نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کسی غیر مقلد نے نقل کیا تو اس کو بہت برا لگا ہوگا، تحت السرہ وہ والی حدیثیں چھوڑ دیا۔ اور دیکھو نا ایسی کارروائی تو تم کرتے آ رہے ہو مدت سے، تعجب کی کیا بات ہے۔ مولانا حقانی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ لسٹ دے دی ہے، نشاندہی کر دی ہے، حدیث کی فلاں کتاب میں غیر مقلدین نے جب چھپایا یہ روایت چھوڑ دیا، اس نسخے ہی سے غائب کر دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ مشکات میں، ترمذی میں وہ سارے مطبع اور نسخوں کی نشاندہی کر دیا ہے۔ علامہ شوق نموی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں وہ قلمی نسخہ دستیاب کر کے اور اس کے متعدد نسخے دستیاب کر کے دکھا دیا کہ دیکھیے اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں وائل ابن حجر کی روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ داہنا بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے ہوئے تھے تحت السرۃ۔ تب بھی یار لوگ مانے نہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وضع الایدی تحت السرہ من السنہ، ہاتھ کا نماز کے اندر ناپ کے نیچے باندھنا سنت میں سے ہے۔ تو اب چونکہ اس میں ایک راوی سند میں آ گیا ضعیف، تو کہنے لگے کہ یہ ہے تو لیکن ضعیف ہے، لیکن کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو اس لیے بار بار ابلیس صاحب اور پوری ٹولی ان کی دوہرا رہی تھی کہ صحیح حدیث اگر کوئی دکھا دے تو ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں، 100 جان سے قربان ہے حدیث پر، ہم بھی مان لیں گے۔ اچھا بھیا تم بھی مان لو گے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹ